ماں باپ کو اولاد کا، اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، حق ہے۔ مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ناراضیاں بڑھ جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی بات پہ، کبھی عورتوں کی بات پہ، کبھی میل ملاقات، کوئی اچھی طرح نہیں بولا۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، آپ سے اچھی طرح نہیں بول رہا، تو آپ فوراً شکایت کر دیتے ہیں تمہارا موڈ خراب ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ جو بیت رہی ہے وہ نہیں بتا رہا آپ کو، کس کیفیت میں ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو عادت ہے۔ دوسری بات، ہم لوگ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں۔ مثلا کسی کو ملنے جائیں گے، اس سے غیر ضروری سوال، تم یار کہیں گھومنے کیوں نہیں گئے، تم نے اس سال چھٹیاں کیوں نہیں منائیں، تم نے فلاں چیز کیوں نہیں کی۔ آپ اس کو خام خواہ ان چیزوں کا احساس دلائیں۔ کوئی کسی بیوی کو جا کے کہے ہم تو گئے تھے چھٹیوں پہ، تمہارا شوہر تمہیں نہیں لے کے گیا، اس کو احساس دلانا خام خواہ ان کے بجٹ میں، ان کے خرچ میں گنجائش ہے نہیں ہے، وہ کون سے اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں بچوں کو، ان کا گزر کس طرح ہو رہا ہے، ہم سوال کر دیتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں۔ ارے تم نے جوڑے نہیں بنائے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ آپ سے کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں ہمارے معاملے میں دخل دے رہا ہے، تو آپ کیوں دوسرے کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ہم حق پہنچانا، حق ادا کرنا تو دور کی بات، ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ذہن، دل، دماغ یہ نقش کر لو کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا، شاید یاد ہو کچھ لوگوں کو۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ ایک تاجر کے پاس جب بھی جاتے، تاجر ان کی قدر کرتا، اللہ والے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، برکت ہوتی، وہ جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی رقم، نوٹ وغیرہ دے دیتا تھا۔ سنت طریقہ بھی ہے، نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو، پیروں کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کی نظر ہو کہ جو نذرانہ دے گا اسی سے سلام لینا ہے، دوسرے سے نہیں لینا۔ ان کی نظر نوٹوں پہ نہ ہو، جیب پر نہ ہو۔ وہ جو منشی تھا نا، اس کا بئی کھاتا لکھنے والا اکاؤنٹنٹ، اس کو بڑا غصہ آتا کہ یہ بابا ہر دوسرے چوتھے آ جاتا ہے، اور میرا جو تاجر باس ہے، مالک ہے، یہ ہر بار اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اس نے شکایت کر دی، کیوں دیتے ہو اس کو، کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ اسی کو دیتے رہتے ہو، یا تو اس سے کچھ پوچھا کرو، کوئی سوال کیا کرو، کوئی یہ علم سکھائے، دین کی بات سکھائے، تو چلو بھئی سمجھ بھی آئے۔ آتا ہے بس آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ تاجر نے کہا میں اللہ کے لیے دیتا ہوں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ میری نیت جانتا ہے۔ وہ منشی نے بہت زیادہ بھرا، بار بار شکایت کی۔ اس نے کہا جی آپ کچھ پوچھا کریں، پتہ لگ جائے گا آپ کو، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پیسے لینے آ جاتے ہیں۔ وہ منشی کے کہنے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ منشی نے کہا اب جب آئے گا تو آپ نے سوال کرنا ہے، اور سوال آپ کو میں بتاؤں گا۔ بہت اچھا، اس نے سوال بتا دیا۔ وہ بابا جی آئے، آ کے بیٹھے، ان کا جی ایک سوال ہے۔ کیا ہے؟ یہ جی ہاتھ کی پشت جو ہے نا، اس پر بال ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے، جس کو آپ پام کہتے ہیں نا،
ہتھیلی، اس پہ بال کیوں نہیں ہے؟ بابا جی سمجھ گئے یہ خود نہیں بول رہا ہے، اس میں کوئی اور بول رہا ہے۔ یہ تو بڑا سیدھا سادہ نیک آدمی تھا، کبھی اس طرح کا سوال نہیں کیا تھا۔ بابا جی نے کہا تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو تمہاری ہتھیلی پہ بال تھے، تم چونکہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہو تو دے دے کے وہ بال گھس گئے، دے دے کے وہ بال گھس گئے۔ منشی کہنے لگا بابا بڑا چالاک ہے، دیکھو کیسی بات بنائی ہے اس نے۔ اس نے کہا اچھا جی میرے دے دے کے گھس گئے، آپ کی ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ بابا جی نے کہا تم جب بھی دیتے ہو مجھے دیتے ہو، تمہارے دے دے کے گھس گئے ہیں، میرے لے لے کے گھس گئے۔ منشی پھر حیران کہ دیکھو بابے نے پھر ایک بات بنا لی۔ اس نے کہا اس کے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو منشی ہے اس کی ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس کو کبھی کچھ ملا نہیں ہے، افسوس میں ہاتھ مل مل کے گھس گئے۔ اس کو کبھی کچھ ملا نہیں تو مل مل کے ہاتھ مل مل کے گھس گئے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے آپ کے سامنے؟ ہم لوگ فوراً دھیان نہیں دیتے، رشتہ دار ہوں، دیندار ہوں، ہم محبت سے ان کو دیتے ہیں تو آپ کا بظاہر لگتا ہے کہ جی اتنے کم ہو گئے، مگر اس کے بدل میں کتنے آتے ہیں وہ آپ شمار کرتے نہیں۔ اور قدرت کا وعدہ ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے، ایک دیں گے کتنے گنا آئے گا ہم گن سکتے روز تجربہ ہوتا ہوگا آپ کو، آپ دیتے ہوں گے دوسری طرف سے آپ کو اسے دگنے چگنے مل جاتے ہوں گے، پھر دعائیں الگ ملتی ہیں، ثواب الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دینا، میں نے وہ بات کس لیے سنائی؟ وہ جو تاجر تھا وہ بابا جی کو کیوں دیتا تھا؟ اللہ کی رضا۔ بچوں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، دینداروں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اسی طرح کریں۔ بتائیے مشکلات رہیں گی؟ نہیں، ہم کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جہاں دکھاوا ہو وہاں بڑے سے بڑا نوٹ دیں گے، نام چاہیے ہمیں، اور جہاں پتہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونا وہاں پر رو کے دیں گے، منہ بھی بنا کے دیں گے، تھوڑا دیں گے۔ جو غلط دیا ہے وہ چلا گیا ہے، بتہ دیا ہے، ٹیکس دیا ہے، یا کسی لیڈر کو رشوت دی ہے، یا کچھ اور دیا ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ اونچی کوئی فائدہ ہے نہیں۔ رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، اللہ والوں پہ خرچ کریں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا آپ نے اللہ سے ثواب لینا ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وجہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، عربی میں لغت دیکھو گے تو وجہ کے معنی چہرے کے آئیں گے، اسی لیے مواجہ کہتے ہیں چہرے کے سامنے۔ اللہ جسمانیات سے پاک ہے۔ جب وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کے لیے ہوا تو یہاں مراد اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے منہ کو، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ جسمانیات سے پاک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اللہ فرماتا ہے انہی کا کام بنا. کن کا کام بنا؟ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہی. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہی کا کام بنا. اب آپ کو ایک دو مسئلے سنا دوں. قرآن و حدیث کے مطابق بتانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا. استدلال کا مطلب دلیل پکڑی. کیا؟ کہ ذی رحم کا نفقہ واجب ہے. ذی رحم کا مطلب جس سے پیٹ کا رشتہ ہے، اس کا نفقہ، اس کا خرچہ واجب ہے جب انہیں ضرورت ہو. جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے جتنا آپ سے ہو سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ سارا ان کو دے دیں، اپنے بچوں کا، اپنے لوگوں کا روک لیں، نہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیں.